السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح فجر کے بعد سورۃ کوثر ایسے پڑھ لیں، بس پھر شام ہونے کا انتظار کرو، بڑی سے بڑی ہر حاجت شام تک پوری ہو جائے گی۔ ہر حال میں آزما کے دیکھ لو۔ محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا معجزاتی وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جیسے آپ فجر کی نماز کے بعد کریں گے، اور یقین کریں کہ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ اسے کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے جو کہ ہر ایک مسلمان بہن بھائی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کی یہ مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ ایسی کوئی مسلمان کی زبان نہیں ہوگی جس پر سورۃ کوثر نہ آئی ہو۔ ماشاءاللہ، جس مسلمان بہن بھائی کو یہ مبارکہ زبانی یاد ہے، ناظرین، سورۃ کوثر کو ایک بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ سورۃ کوثر بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ بس شام ہونے کا انتظار کریں، جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی مراد ہوگی اللہ رب العزت آپ کی اس مراد کو پورا فرما دے گا۔ اگر پوری نہیں ہوئی تو کم از کم اس کے لیے اسباب آنا شروع لازمی ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ لازمی کیجئے گا، آپ بھی کریں اور اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں۔ سورۃ کوثر سے متعلق ایک حدیث پاک میں آیا ہے، اس کی تلاوت سناتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو۔ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ نہر کوثر جنت میں ہے، حوض کوثر محشر کے میدان میں ہوگا۔ اس میں بھی جنت کے 2 پرنالوں سے پانی گر رہا ہوگا، گویا حوض کی اصل بھی جنت والی نہر کوثر ہے۔ حوض کوثر کی شان میں مسلم شریف کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے برتن تاریک رات میں صاف روشن آسمان پر چمکنے والے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ جو اس سے آب کوثر پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس حوض کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے، جتنا عمان سے عالیہ تک فاصلہ ہے۔ اس پانی کا دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ ناظرین، ایسے اور بھی بہت سی حدیث میں ہے، جیسے جیسے آپ سنیں گے تو آپ کو اہمیت کا اندازہ ہوگا، تو آپ اس کی وضاحت ضرور کریں گے۔ آپ رزق میں اضافے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو بے روزگار ہیں، جن کے گھر میں بے برکتی ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت آ جائے، تو پھر کسی اوپر بے حساب قرضہ تو وہ اپنے روزانہ کی بنیاد پر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ وظیفہ اپنی زندگی میں لازمی آزما کے دیکھیے گا۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو یقین جانیں جب آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ یہ اتنی بڑی برکت والا ہے۔ کرنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد آپ کچھ دیر کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اپنی انگلیوں کی پوٹیوں پر، یعنی جو اپنی انگلی کی لکیریں بنی ہوئی ہیں، ان کو اس انگلی کی پوٹیوں پر آپ نے ایک ایک کر کے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ ٹوٹل 15 بار ایک ہاتھ میں، ٹوٹل 15 بار آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انگلی پر 3 بار پڑھیں گے تو ٹوٹل 5 انگلیوں پر 15 بار کی تعداد ہوگی۔
تو 15 بار آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے، لیکن اس کے شروع میں 3 بار درود شریف اور آخر میں 3 بار درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ نے نماز والا پڑھنا ہوگا، بڑا آسان سا عمل ہے۔ فجر کے بعد آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، 3 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 15 بار آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، اگر تو وہ جائز ہے تو جائز سے مراد بہت لوگ ایسی خواہش رکھتے ہیں جو کہ حرام ہوتی ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہوتی، جیسا کسی کے بیچ میں نفرت پیدا کرنا، کسی کے میاں بیوی میں لڑائی کے لیے بہت سے لوگ وظائف کرتی ہیں، اور یا کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے لوگ وظائف کرتے ہیں۔ یقین کریں کہ ایسے وظائف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ان کو نقصان ہوگا بلکہ الٹا اس کا آپ کو ہی نقصان ہونا ہے، آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور اس کا آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے اسی لیے صرف جائز چیزوں کے لیے یہ وظیفہ کیا جائے۔ تمام حضرات نماز کا لازمی اہتمام کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے، آمین۔ اسے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔